منافق کیا کہتے تھے؟ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہمارا ایک بھائی نون لیگ میں ہے اور ہمارا دوسرا بھائی تحریک انصاف۔ یہ ہے عقل مندی کہ ایک بھائی ادھر ہو ایک بھائی ادھر، چچا ادھر ہو تو بھتیجا ادھر، یہ برسر اقتدار آئیں تو پانچوں گھی میں، اور وہ برسر اقتدار آئیں تو پانچوں گھی۔ عقل مندی تو اس کا نام، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ جو سیاست ہے ہمارے ملک کی، جس میں آپ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، مقدمے جھیلتے ہیں، تم نے ایم این اے بننا ہے، تمہیں ٹکٹ لبنی، تم نے ایم پی اے بننا ہے، تمہیں ٹکٹ لبنی ہے۔ ٹکٹ ملنی ہے ٹیوانوں کو، لالیکوں کو، چودھریوں کو، بندیال کو، انہیں ٹکٹیں ملنی ہیں جنہیں پچھلے 70 سال سے مل رہی ہیں، ادھر سے اڑان بھری ادھر، ادھر سے اڑان بھری ادھر۔ تم بیوقوف لوگ ہو، مرتے ہو، جیلوں میں جاتے ہو، جھیلتے ہو، کچھ نہیں ہے، انہوں نے حکومت کرنی ہے ہم پر، یہی لوگ ہیں، پڑے ہو جیلوں میں۔ تمہیں کس نے اس طرف لگا دیا کہ تم سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ کے ملک کے اداروں کے خلاف آواز اٹھانے لگ جاؤ، ان کے خلاف کمنٹ کرنے لگ جاؤ، ان کو گالیاں نکالنے لگ جاؤ؟ کس نے تمہیں اس طرف لگا دی ہے؟ شعور پیدا کرو یار، تمہیں کچھ نہیں ملنا، انہی کو ملنا ہے، انہی نے کھانا ہے، ہم نے بھگتنا ہے، بھگت رہے ہیں، آگے بھگتو۔ ہم نے انہی سڑکوں پہ سفر کرنا ہے۔ کبھی گئے ہو سالم کی طرف کہ کو نہیں گئے؟ گئے ہو؟ ہم نے انہی سڑکوں پہ دھکے کھانے ہیں میاں، یہی کھڈے ہیں۔ ہم نے 40 کلومیٹر کا سفر 1.5 گھنٹے میں طے کرنا ہے، انہوں نے ہیلی کاپٹروں پہ اڑنا ہے، ہم نے یہاں دھکے کھانے ہیں۔ یہاں ہمارے اسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض سوئیں گے، یہاں ہماری خواتین رکشوں میں بچے جنم دیں گی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی کے آنے سے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہی روش ہے، وہی مہنگائی ہے، وہی سب کچھ ہے جو آپ جھیل رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ ہم تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھگت رہے ہیں، ان کا دور دیکھا، پھر جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھا، پھر بے نظیر کا دور دیکھا، پھر مشرف کا دور آ گیا، نواز شریف صاحب کا آ گیا، پھر اس کے بعد پیپل پارٹی کا دور آ گیا، پھر نواز شریف کا دور آ گیا، پھر عمران خان صاحب کا دور آ گیا۔ بھگتو۔ آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہی لوگ ہیں، وہی پتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ لیبیا کے لوگ، آج ان سے جا کے پوچھو کیا بیت رہی ہے۔ عراق کے لوگوں سے جا کے پوچھو کیا بیت رہی ہے۔ جناب، جس ملک کی فوج کمزور ہو جاتی ہے، عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو دشمن ملک کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس ملک کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا، دین کے نام پر ملک بنا تھا، انشاءاللہ رہے گا تو قائم، انشاءاللہ رہنا تو اس نے قائم ہے کہ اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون بڑا جمع ہوا، لوگوں کے بچے نیزوں کی انیوں پہ اچھالے گئے تھے، عزتیں لٹ گئی تھی، قربانیاں بڑی دی تھی لوگوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے، وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے ہمارا ملک قیامت کی صبح تک قائم رہے، اللہ کرے اسے گرم ہوا بھی نہ لگے، اور اس کے جتنے دشمن ہیں بیرونی اندرونی، اللہ ان کے عزائم اور ارادے خاک میں ملا دے۔